نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے بھائیوں اور بہنوں، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور طاقت سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 سے اگلی آیتوں تک انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات میں فرماتے ہیں، قل فرما دیجئے اے میرے نبی، ان کنتم اگر تم تحبون اللہ محبت رکھتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، فاتبعونی تو میری راہ چلو، یعنی میری تابعداری کرو، یحببکم اللہ تاکہ محبت کرے تم سے اللہ سبحانہ و تعالی، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور بخشے گناہ تمہارے، وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام انسانوں کو یہ ہدایت فرما دی کہ اللہ سے محبت کرنے والوں میرے نبیوں سے بھی محبت کرو. خاص طور پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس وقت اشارہ ہے، کیونکہ نجران کا وفد جو آیا ہوا تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو ثابت کر رہے تھے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے یا خدا ہے، ان کے جو عقیدے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اگر تم صحیح معنوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت دل میں رکھتے ہو تو اس کے ساتھ اس کے رسول کی تابعداری بھی کرو گے. اصل بات محبت کیا چیز ہے؟ محبت ہوتی ہے دل میں ایک چیز کی محبت، اور وہ محبت ایسی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو لوگ مانتے ہیں چاہے جس مذہب سے بھی ہو،
تو وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ تو آدمی کرتا ہے، لیکن جب وہ جو کچھ فرماتے ہیں تو ان پر عمل نہیں کرتا تو یہ محبت نہیں ہے۔ محبت اس کو نہیں کہتے ہیں۔ محبت اس کو کہتے ہیں کہ جب ایک آدمی سے آپ محبت کریں تو وہ جب آپ کو کسی کام کا حکم دے تو وہ آپ مان لیں، پھر محبت یعنی ثابت ہوگی۔ اگر اس کی بات کو نہ مانیں اور صرف منہ پر کہیں کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میری تم سے بہت محبت ہے، لیکن جو بھی کام کرے تو ان کے حکم کے خلاف کرے، تو یہ محبت کی نفی ہے۔ منہ پہ تو محبت ہے لیکن آپ ان کے حکم کو نہیں مانتے، لہٰذا یہ محبت نہیں ہے۔ اصل میں اس کو محبت بالکل نہیں کہ محبت اس کو کہتے ہیں کہ جو دل و جان سے بھی زیادہ محبت کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی بھی مجھ سے اپنے دل و جان سے بھی زیادہ محبت کرے، یعنی اپنے آپ سے بھی، اپنے اولاد سے بھی، یعنی جس کی دل میں میری محبت نہیں ہوگی تو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا، جواب میں کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے اپنی جان سے علاوہ سب سے زیادہ یعنی بچوں اور مال و دولت اور ہر ایک چیز سے زیادہ محبت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تک آپ کا ایمان کامل نہیں ہے۔ تو اس نے فوراً جواب دیا کہ اپنی جان سے بھی زیادہ یعنی آپ عزیز ہے اور آپ کی محبت ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن، اب یعنی ایمان پورا ہو گیا تمہارا۔ یعنی جب تک کہ اپنے جان سے بھی، اپنے مال سے، اپنے اولاد سے، بیوی بچوں سے اور اقربا و رشتہ دار سے زیادہ محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سے نہیں کرو گے، اس وقت تک کامل ایمان پہ آدمی نہیں آ سکتا۔ اور محبت کی نشانی تو ہم نے پہلے بتائی کہ محبت کی نشانی یہ ہے کہ ان کا حکم بھی مانے۔ تو اب محبت والے وہ کہلائیں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر پورا پورا عمل کرتے ہیں، تو وہ اللہ کی ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ پھر وہ جو اللہ کے احکامات کو تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میں اس پہ عمل کروں گا، تو کیسے کروں گا؟ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ کریں گے، اپنے طریقوں سے نہیں کریں گے۔ کہ نماز کا طریقہ مثال کے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کے 2 رکعت پڑھائے ہیں اور وہ 4 رکعت محبت میں پڑھ لے کہ میں تو زیادہ پڑھتا ہوں، تو یہ نماز نہیں ہوئی۔ اسی طرح جو بھی یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس کو پیش کیا ہے اسی طرح اس کا اتباع کرنا ہے، جس طرح کے صحابہ نے کیا، تو اسی کو محبت کہتے ہیں۔ اور ان کے ہر حکم پر اپنی جان کو نچھاور کرنا، اپنے اولاد اور مال کو نچھاور کرنا، اس کو محبت کہتے ہیں۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور اللہ کا نام تو لیتے ہو، جس طرح کہ یہ دوسرے مذاہب والے بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہے، جس طرح ہندو بھی کہتے ہیں، سکھ بھی کہتے ہیں، سارے کہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ میری محبت کے ساتھ ساتھ تم پیغمبر کی بھی محبت کرو۔ پھر ابھی دوسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قل، آپ فرما دیجئے، اطیعوا اللہ، حکم مانو اللہ کا، والرسول، اور اس کے رسول کا، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر اعراض کریں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ کو محبت نہیں ہے کافروں سے۔ اس میں واضح طور پر یعنی عمل کی طرف فرما دیا، پہلے تو دل کی محبت، اب اعمال سے بھی آپ کی یہ پتہ لگنا چاہیے کہ آپ کی محبت اللہ اور رسول سے ہے کہ نہیں ہے، ان کے حکموں پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ تو پھر اعمال سے اور آپ کی زندگی سے پتہ چلے گا۔ اگر ہم یعنی
اللہ کا حکم نہیں مانتے، نمازیں نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، حج نہیں کرتے، اور ہمارے اوپر اللہ نے رحم کیا ہے، مال و دولت دی ہے اور یہ نہیں کرتے، رمضان آ گیا روزے نہیں رکھتے، صحت دی ہے اور پھر بھی نہیں رکھتے، تو یہ اللہ کا حکم ٹوٹنا ہوا۔ پھر یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر وہ کرنا، یعنی یہ محبت کی نشانی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر فرما دیا کہ ان کو کہو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، یہ محبت ہے۔ پھر اگر یہ روگردانی کر دے، یہ نہ مانے، آپ کی نبوت کو نہ مانے یا خدا کے ساتھ شریک کر لے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتے، لہٰذا ان کی محبت ایسے ہی بس منہ پہ محبت ہے، یہ اللہ کو مقبول نہیں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ضمن میں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خاندان کی طرف اشارہ فرما دیا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، بے شک اللہ پاک نے پسند کیا آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں کو، وآل عمران، اور عمران علیہ السلام کے گھر والوں کو، علی العالمین، سارے جہان سے، ذریۃ بعضھا من بعض، جو اولاد تھے ایک دوسرے کی، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان سے تمام انسانیت کو پھیلایا تمام دنیا میں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر لوگ جب کفر پہ آ گئے اور بت پرستی پر آ گئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے دعوت دی سب لوگوں کو، اور 950 سال تک ان کو دعوت دی، لیکن ان میں سے بہت تھوڑے لوگ مسلمان ہوئے، جو 80-82 تک مسلمان ہوئے۔ پھر اللہ پاک نے ان کے اوپر عذاب بھیجا اور وہ سارے سیلاب میں غرق ہو گئے۔ صرف نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کشتی میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مومن مسلمان تھے، جو اللہ اور اس کے رسول کو اس وقت مانتے تھے، تو لہٰذا وہ بچ گئے۔ ان سے پھر اولاد شروع ہوئی اور پھر دنیا آباد ہو گئی۔ تو نوح علیہ السلام کے بعد پھر مختلف یعنی دنیا میں پھیل گئے لوگ۔ تو اس میں نوح علیہ السلام کی اولاد میں اس کو آدم ثانی اس لیے بھی کہتے ہیں کہ ان کے بعد پھر ان کی اولاد کا سلسلہ یعنی نوح علیہ السلام کی اولاد سے شروع ہوا، اور پھر ان میں ابراہیم علیہ السلام بھی آئے اور دوسرے یعنی قبیلے بھی پھیل گئے دنیا میں۔ تو اللہ پاک نے پھر ان قبیلوں میں سے صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قبیلے والوں کو پسند فرما دیا، اور ان میں پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ شروع فرما دیا، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک حضرت یعقوب علیہ السلام سے اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے، یعقوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اسماعیل علیہ السلام کو عرب میں آباد کیا تھا، اور وہاں سے پھر ان کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، یعنی اسماعیل علیہ السلام کے بعد پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بھیج کر ان کی نسل میں، لہٰذا دونوں نبوتوں کے سلسلے جو ہیں وہ اوپر جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ ابراہیم علیہ السلام وآل عمران علی العالمین، اور عمران کا اس لیے ذکر فرما دیا کہ ان کے بعد پھر جو یعنی سلسلہ ایک قسم کا ختم ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کو نبوت عطا کی گئی، اور ادھر پھر ان کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ پھر دوسری شاخ سے اللہ پاک نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا، لہٰذا اس لیے ادھر اس بات کی طرف اشارہ ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیت میں جو اولاد کا ذکر کیا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اب یہ جتنی بھی نبوت والے کام ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی دین پہ چل رہے ہیں، جس طرح کہ اسلام میں بھی یعنی ہم کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی لائے ہیں۔ اسلام وہ بھی اسلام پڑھتے اور یہ سارے انبیاء اسلام ہی پڑھتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ان آیات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔